السلام علیکم ناظرین، میں تسکین فاطمہ ہمارے اس پروگرام میں آج پھر سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آج ہمارے پروگرام کی چھٹی قسط میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے بچپن کے ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ جنگل کا راستہ کافی طولانی ہونے کی وجہ سے عبداللہ اور اس کے غلام تھک گئے تھے۔ چاروں طرف بیابان ہی بیابان تھا جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ عبداللہ کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ کسی طرح مکہ پہنچ کر خانہ کعبہ کی زیارت کر لیں۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اب آہستہ آہستہ گرم ہو رہی تھیں اور سورج اور گرم ہوتا جا رہا تھا۔ غلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں پر سایہ کر کے غور سے دیکھا تو کچھ دور پر اسے کھجور کے کچھ درخت نظر آئے۔ عبداللہ نے بھی دیکھا کہ ہاں کچھ دور پر درخت نظر آ رہے۔ وہ لوگ درخت کے قریب گئے۔ درخت کے قریب میں دریا بھی تھا۔ وہ لوگ اونٹ سے نیچے اترے۔ عبداللہ دریا کی طرف گئے اور غلام اونٹ سے سامان نیچے اتارنے لگا۔ عبداللہ پانی کو دیکھ کر کافی خوش ہوا اور خدا کا شکر کرتے ہوئے کہنے لگا الحمدللہ۔ اس نے ایک چلو پانی اپنے ہونٹوں پر ڈالا اور کہنے لگا واہ کتنا ٹھنڈا پانی ہے۔ جلد ہی اس نے کچھ چلو پانی اپنے چہرے پر ڈالا اور جب عبداللہ نے سر اٹھایا تو اس کی داڑھی کا پانی اس کے لباس پر ٹپک رہا تھا۔ وہ اپنے رومال سے اپنے چہرے کے پانی کو صاف کر ہی رہا تھا کہ اسی اثنا میں اس کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی۔ بہت ہی کم عمر کا بچہ تھا جو کہ اکیلے تن و تنہا بیابان میں پیدل چلا جا رہا تھا۔ عبداللہ کو بچے کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ آخر یہ کون بچہ ہے جو اکیلے تن و تنہا یہاں اس بیابان میں پیدل چلا جا رہا ہے۔ نہ اس کے ساتھ کوئی انسان ہے، نہ کوئی سواری ہے اور نہ ہی کوئی سامان سفر۔ عبداللہ کھڑا ہوا، بچے کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ بچہ اسی طرح اطمینان سے پیدل چلا جا رہا تھا۔ عبداللہ بچے کے قریب آیا، بچے کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ ایک 7-8 سال کا بچہ۔ عبداللہ بچے کے قریب آیا اور اسے سلام کیا۔ بچے نے مڑ کر غور سے عبداللہ کو دیکھا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سوال کیا کہ اس بیابان میں کس کے ساتھ سفر کر رہے ہو؟ تو بچے نے جواب دیا خدا کی یاد کے ساتھ۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بالکل چونک گیا اور غور سے بچے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اتنے کم عمر کے بچے سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ عبداللہ نے اپنا دوسرا سوال کیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو بچے نے فرمایا خدا کے گھر زیارت کو۔ پھر عبداللہ نے اس سے سوال کیا لیکن تم جاؤ گے کیسے؟ تمہارے پاس تو سواری ہی نہیں ہے، نہ گھوڑا، نہ اونٹ اور نہ ہی کوئی اور سواری۔ بچے نے جواب دیا پیدل ہی جاؤں گا۔ عبداللہ نے پھر اس سے دریافت کیا کہ کس خاندان کے ہو؟ تو بچے نے جواب دیا خاندان عبد المطلب سے ہوں۔ عبداللہ نے کہا تھوڑی اور وضاحت کرو۔ تو بچے نے فرمایا کہ علی و فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں۔ پھر عبداللہ چند قدم آگے بڑھا اور بچے سے کہا کہ اب تھوڑا آرام کر لو پھر جانا، لیکن بچہ نہ رکا اور وہ چلا گیا۔ عبداللہ پیچھے مڑا تو اس نے دیکھا کہ اس کا غلام کھڑا ہے جس کے چہرے پر تعجب کے آثار نمایاں ہیں۔ وہ عبداللہ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن اس کی حالت دیکھ کر رک گیا۔ عبداللہ واپس درخت کی طرف پلٹا۔ درخت کے نیچے لیٹ کر وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ بچہ کون تھا جو تن و تنہا مکہ جا رہا ہے۔ اگر یہ قبیلہ بنی ہاشم سے ہے تو ضرور یہ مدینے سے آیا ہوگا۔ یہ سوچ کر عبداللہ کو اور بھی تعجب ہوا کہ مکہ اور مدینے میں تو کئی دنوں کا فاصلہ ہے۔ پھر اس کا غلام جو اس کے سامنے کھڑا تھا کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے شاید بچے نے آپ سے جھوٹ بولا ہو۔ نہیں، اس بچے کی باتوں میں جھوٹ نہیں تھا۔ عبداللہ نے غلام کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا۔
پھر غلام اپنا کام کرنے چلا گیا اور عبداللہ نے بلند آواز میں کہا کہ کچھ وقت آرام کرنے کے بعد جب ہم واپس چلیں گے تو یقیناً وہ بچہ ہمیں راستے میں ملے گا۔ یہ کہہ کر عبداللہ آرام کرنے لگا۔ مکے میں کافی بھیڑ تھی، ہر جگہ سے حج کرنے لوگ مکہ آئے ہوئے تھے۔ عبداللہ نے راستے میں بچے کو بہت تلاش کیا لیکن بچہ اسے نہ ملا، اور مکہ آ کر تو عبداللہ کی امید ہی ختم ہو چکی تھی۔ عبداللہ 2 دن مکے میں رکا اور ایک روز مسجد الحرام میں بیٹھا خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک مجمع پر پڑی جو دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے تعجب ہوا کہ آخر یہاں پر اتنا مجمع کیوں ہے۔ وہ مجمع کے قریب گیا اور صفوں کو چیرتے ہوئے جب آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی بچہ صاف و ستھرا لباس پہنے ہوئے، پاک و پاکیزہ لباس پہنے ہوئے، سر پر چھوٹا سا عمامہ رکھے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے۔ لوگ اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے سوال کے جواب دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ کو کافی حیرانی ہوئی۔ وہ مجمع سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ جو بچہ تن و تنہا بیابان سے پیدل مکہ آ سکتا ہے وہ یقیناً لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دے سکتا ہے۔ عبداللہ جانا ہی چاہتا تھا کہ اس نے سوچا کہ آخر یہ بچہ ہے کون، اور یہ جاننے کے لیے وہ پھر سے مجمع کی طرف پلٹا اور ایک شخص سے دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر یہ بچہ ہے کون جس کا تم لوگ اتنا زیادہ احترام کر رہے ہو۔ اس شخص نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم انہیں نہیں جانتے؟ یہ حسین ابن علی کے فرزند علی یعنی امام سجاد علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ داستاں یہی ختم ہوئی۔ یہ ہمارے چوتھے امام کے بچپن کا واقعہ تھا، اور جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ائمہ و معصومین بچپن میں بھی کس طرح خدا پر توکل رکھتے تھے، اور ان سے ہمیں یہی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی ہر حال میں اپنے خدا پر توکل رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی اور واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ابھی مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔